لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ محترم ناظرین کرام، سورہ مبارکہ بروج کی مسلسل تفسیر آپ نے سماعت فرمائی، اور آج اس سلسلے کی گفتگو جو اس سورے کی 9ویں اور 10ویں آیہ شریفہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ انسان جب مشکلات میں گھر جائے، پریشانیاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں، سختیوں کا دور آ جائے، ایسے موقع پر یہ وہ آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہو، ایسے لمحات میں انسان کو پہچانا بھی جاتا ہے اور انسان کو پرکھا بھی جاتا ہے۔ مشکلات میں ہونے کے باوجود اگر ایمان ہے تو انسان اس طرح سے نہیں گھبرائے گا جس طرح سے وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی۔ اگر ایمان کی دولت ہوتی ہے تو پھر انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے تو پھر انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہو، جب اللہ کی طرف سے امتحان لیا جائے، جو لوگ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اندر بے چینی ہے، ان کے اندر گھبراہٹ ہے، ان کے اندر اضطراب ہے۔ وہ جو ان کے اندر ایک خاص قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ کس بنا پر؟ وہ اس بنا پر کہ انہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے کامل انسان جس کے پاس صحیح ایمان پایا جاتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جس کی زندگی میں ظلم پایا جاتا ہو، جس کی زندگی میں ناانصافیاں رہی ہوں، جو دوسروں کے ساتھ اچھے طور پہ نہ سلوک کر چکا ہو، اب اس کو گھبرانا ہے، اب اس کو پریشان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ امتحان لیتا ہے اور اس کے بعد پھر عذاب کرتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو متوجہ کراتی ہے کہ تمہیں اپنے پروردگار سے لو لگاتے ہوئے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ پریشان کرتے ہیں، سختیوں میں ڈالتے ہیں، الجھنیں پیدا کر دیتے ہیں مؤمنین اور مؤمنات کی، وہ لوگ کہ جو مؤمنین کو سختیوں میں قرار دے رہے ہیں، جو مؤمنین کو جلا رہے ہیں، جو مؤمنین کو پریشان کرنے کے لیے آگ میں ڈال رہے ہیں،
انہیں جان لینا چاہیے کہ فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ لیکن اس درمیان یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے، یہ اللہ کا رحم ہے ان مخلوقات پر کہ اللہ ان کے ظلم اور عذاب کے درمیان ایک اور مرحلہ قرار دے رہا ہے۔ اس مرحلے پر ان لوگوں کو متوجہ ہو جانا چاہیے۔ وہ درمیان کا کون سا مرحلہ ہے؟ ظلم کیا ہے، اب عذاب پروردگار آ رہا ہے۔ اس درمیان یہ جو مدت ہے، یہ جو مہلت ہے، یہ بڑی اہم ہے، اور اگر یہ مدت اور مہلت نہ ہوتی تو آپ یقین جانیں اس دنیا کے اکثر افراد عذاب پروردگار کا شکار ہو جاتے، اس لیے کہ ظلم کیا اور ادھر ظلم کرتے ہی اللہ کی طرف سے اگر عذاب آ جاتا تو پھر کون بچتا؟ کون ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا، جس نے اپنے آس پاس میں رہنے والوں کے ساتھ انصاف کیا، جس نے بقیہ اہل خانہ کے ساتھ؟ کون ایسا ہے اس دنیا میں؟ کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ضرور ہے کہ جس کی بنا پہ عذاب پروردگار آئے گا۔ لہٰذا اب یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، پھر فوراً نہیں کہہ رہا ہے کہ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ایسا نہیں ہے، بلکہ درمیان میں ایک اور ٹکڑا قرآن مجید کہتا ہے کہ ثم لم یتوبوا، یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، مؤمنین کو ستایا، مؤمنات پہ ظلم ڈھائے، لیکن عذاب تب آئے گا کہ لم یتوبوا، اگر انہوں نے توبہ نہیں کر لی۔ اس کے معنی ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایک مہلت دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے۔ یہ جو درمیان میں عذاب اور ظلم کے درمیان یہ جو انسان کو چھوٹ ملتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آئے، تاکہ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے واپس پلٹ آئے تاکہ عذاب پروردگار سے بچ جائے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر انسان کو اللہ کے عذاب سے خود کو بچانا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عذاب سے پہلے ظلم کرنے کی بنا پر جو اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، جن لوگوں پر ظلم ڈھایا ہے ان لوگوں سے آ کے معذرت طلب کرے، جو اس نے ظلم کے ذریعے سے مال حاصل کیا ہے اس مال کو ریٹرن کرے، لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں کی ہیں ان کی بھرپائی کرے۔ یعنی یہ درمیان کا جو وقت ہے، یہ جو درمیان کی مہلت ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ لیکن دنیا میں ہوتا برعکس ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے، اللہ انسانوں کو اتنا وقت دیتا ہے کہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، لیکن یہ انسان ہے جو اس مہلت کا بھی غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ تو پروردگار نے کچھ نہیں کیا، اور اسی لیے قرآن مجید بار بار ان لوگوں کو متوجہ کرا رہا ہے جو اس دنیا میں اس طرح کی مہلت کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بالکل قرآن کی نگاہ میں 100% صحیح ہے کہ اگر ظلم کیا ہے تو سزا ملے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پروردگار انسان کی اس برائی کی سزا اسے نہ دے، ضرور ملے گی۔ دیر ہو سکتی ہے، وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ گنجائش نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس ظلم کی بنا پر اس کو چھوڑ دے، سزا نہ دے۔ نہیں، یقیناً سزا ملے گی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک۔ یاد رکھیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا میں ظلم ڈھایا ہے کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے ایک ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔
ظلم کیا ہے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، ظلم کیا ہے سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، ظلم کیا ہے اللہ کے عقاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار ظلم کرنے والے کو چھوڑ دے، یہ ممکن، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اللہ ضرور عذاب کرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو ہماری نشانیوں کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں، کچھ اللہ کی نشانیاں جو اس کائنات میں موجود ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں۔ کس طرح سے جھٹلاتے ہیں؟ کبھی وہ اس انداز میں جھٹلاتے ہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، درختوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کا فرش اللہ نے بچھایا، آسمان پہ یہ جو قندیلیں روشن ہیں شمس و قمر کی شکل میں، ان سب کو اللہ نے روشن کیا۔ ان سب کو دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے اللہ قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے شمار ہوتے ہیں، جو قرآن مجید کی بعض آیتوں کو پڑھنے کے باوجود یہ کہیں کہ یہ اللہ کی آیت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی بعض آیتوں کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں، انہیں قرآن مجید سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، انہیں عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان پر شدید عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا، اور یہ جو وقت درمیان کا ہے، یہ وقت اور یہ مہلت جو درمیان میں دی جا رہی ہو، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں توبہ کرنی چاہیے، انہیں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی اس مہلت کا فائدہ غلط اٹھائیں اور پھر یہ کہیں کہ دیکھا میں نے تو کون سی غلط بات کہی تھی، اگر غلط بات ہوتی تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ نہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ یہ جو سنستدرجہم، یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کو میں عذاب میں مبتلا کروں گا، لیکن سنستدرجہم، یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان پر عذاب ہوگا، ایک ساتھ ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو مفسرین نے جملہ لکھا ہے کہ یہ انداز جو قرآن مجید کا ہے وہ کئی طرح سے قرآن مجید متوجہ کرانا چاہ رہا ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو عذاب پروردگار فوراً نہیں آئے گا، کچھ مہلت، کچھ مدت، کچھ وقت کے بعد آئے گا، لیکن آئے گا ضرور۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن ہم ان کی رسی کو پھر جب کھینچیں گے تو پھر وہ شدید شکل میں کھینچیں گے، دھیرے دھیرے عذاب آئے گا۔ اچانک عذاب یعنی ان کے ظلم کرتے ہی، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہی عذاب آئے، ایسا نہیں ہے، تھوڑی مہلت، تھوڑا وقت انہیں دیا جائے گا۔ اور اسی لیے قرآن مجید پھر اعلان کر رہا ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، وہ چیزیں کہ جو ان کے سامنے پیش کی گئی تھی ان کو انہوں نے بھلا دیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے۔ کیوں؟ دنیا نے عجیب منظر دیکھا، جس نے اللہ کے خلاف سازشیں کی، جس نے اللہ کے مقابل میں کھڑے ہو کر ظلم ڈھایا، جس نے اللہ کے مقابل اللہ کے بندوں کو ستایا، کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس مال و دولت بڑھ گئی، ان کے پاس حکومت اور پختہ ہو گئی، ان کی گدی اور زیادہ مضبوط ہو گئی، لیکن وہ یہ بھول گئے یہ جو ان کو مہلت ملی وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے اقتدار کو مضبوط کر لیں، اپنی حکومت کو مضبوط کریں، بلکہ یہ مہلت اس لیے ملی تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جائیں، توبہ کر لیں۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ حتی، اب جب سارے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا،
تاکہ وہ جو ان کو ملا اس میں وہ خوشحال ہو جائیں، وہ اکڑنے لگیں، اترانے لگیں کہ دیکھا مجھے کتنا کچھ مل گیا۔ اچھا ہوتا بھی یہی ہے، انسان غلطیاں برائیاں کرنے کے بعد اب جب پہلی دفعہ دولت مل گئی تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ کام کہ جو اس نے برا کیا ہے وہ اچھا تھا، برا نہیں تھا۔ آج ہو بہو یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کی آیتوں کا قرآن مجید سے نکالنے اور ان کا انکار کرنے والا آج اس بات پہ خوش ہے کہ دیکھو میں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا لیکن مجھے اتنے لوگوں نے ووٹ دیا اور آج میں پھر اس جگہ کا ممبر قرار پایا کہ جس جگہ کے لیے میں اتنے دنوں سے کوششیں کر رہا تھا، اور دیکھو 21 ووٹ مجھے ملے کہ جو خود میری محبوبیت کی دلیل ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ نے جو اس کو نعمت دے کر مہلت دی ہے کہ ابھی بھی تم توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یہ توبہ کا موقع نہیں ہے بلکہ اکڑنے کا موقع ہے، اتران کا موقع ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید بالکل صحیح پکچر پیش کر رہا ہے کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، ان کو جو کچھ دیا گیا اس میں وہ خوش ہو رہے تھے، ناچ رہے تھے، اکڑ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اخذناہم بغتتن، اب یہ مہلت بھی ختم ہو گئی، اچانک انہیں ہم نے پکڑ لیا، اچانک ان پر ہم نے عذاب نازل کیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اس انداز میں کہ وہ سب مایوس ہو کر بالکل بھی عذاب کے لیے جو تیار نہیں تھے ان پر عذاب پروردگار آیا۔ اور فرمایا آپ نے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اگر ظالم نے ظلم کرنے کے بعد توبہ نہیں کی اور اس کی ظلم کی بنا پر کھڑی ہونے والی اقتدار کی کرسی کچھ لوگوں کے کاندھوں پر ہو تو پھر یہ کاندھے بھی عذاب پروردگار کے لیے تیار ہو جائیں۔ ظالم کی مدد کرنے والا ہو سکتا ہے کہ 2-4 لاکھ روپے لے کر یہ سوچ رہا ہو کہ مجھ کو تو بڑی دولت مل گئی، لیکن وہ یہ بھول گیا یہ حرام دولت جب بچوں کے شکم میں رقم مال بن کر جائے گی، یہ دولت جائے گی، یہ رقم پہنچے گی تو پھر سب سے پہلے یہی بچے ہوں گے کہ جو ظالم کی مدد کرنے والوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ لہٰذا کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عذاب پروردگار نہیں آیا لہٰذا اب ہم کو مہلت مل گئی ہے، اب ہم اور دن اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کریں قرآن مجید کہہ رہا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، اس کے بعد قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم املی لہم، ہم ان کو فرصت دیتے ہیں، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ہم ان کو وقت دیتے ہیں، ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ وہ ابھی بھی اپنے کردار سے پشیمان ہو کر توبہ کر لیں۔ ہم املی لہم، ہم ان کو یہ وقت جو دے رہے ہیں وہ کس لیے ہے؟ تاکہ وہ اپنے بارے میں سوچیں، اپنا محاسبہ کریں اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال سے صرف نظر کرتے ہوئے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم کو خم کر کے واپس آ جائیں۔ لیکن ان کیدی متین، ہم جب چارہ جوئی کرتے ہیں، ہم جب انتظام کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ متین، یہ ہماری چارہ جوئی، ہمارا انتظام سب سے زیادہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے فرار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دنیا کے بہت سارے موقعوں پر انسان اپنی دولت، اپنا اختیار، اپنا اقتدار، اپنی حکومت، اپنا سورس استعمال کر کے اپنے کو بچا لیتا ہے، اور یہی ہوا بھی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے آج تک وقف کے مال کو بیجا اپنے شکم میں بھرا تھا، یہ حرام مال کو انہوں نے اپنے گھر میں جمع کیا اور پھر اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اسی مال کو کتنا خرچ کیا، بے پناہ خرچ کیا، لوگوں کو منہ بولی رقمیں تقسیم کر کے لوگوں کو خریدا
لوگوں کی فکروں کو خریدا، لوگوں کے ضمیروں کو خریدا، لوگوں کے قلم خریدے، لیکن اس کے باوجود ان کی رسوائی آج دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان قیدی متین، قرآن مجید سورہ قلم کی اس آیہ شریفہ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا جو انتظام ہوتا ہے، اللہ کی جو چارہ جوئی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ محکم ہوتی ہے۔ پھر وہاں نہ رشوت چل سکتی ہے، نہ وہاں سورس کام آئے گا، نہ وہاں کے اوپر انسان کو کسی بھی طرح سے پناہ مل سکتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ذات پروردگار اپنے بندوں کی مدد نہ کرے، اور پھر سب سے بڑی چیز میں اسی آیہ شریفہ کو پھر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، تھوڑی سی اگر آپ توجہ فرما لیں آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے کہا تھا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ یہاں پر دو عذاب کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے دو عذاب، ایک تو جہنم کا عذاب، ایک عذاب الحریق بھی ہے۔ مفسرین نے البتہ اس کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں، مجھے ان نظریات کی طرف اپنے ناظرین اور سامعین کو لے کر نہیں جانا ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا ہے کہ یہ جو عذاب حریق ہے، یعنی جلا دینے والا عذاب، یہ کون سا عذاب ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عذاب حریق اسی دنیا کا عذاب ہے۔ یعنی یہ نہ سوچنا کہ اس ظلم کی بنا پر صرف آخرت ہی میں اللہ کی طرف سے سزا ملنے والی ہے اور جہنم میں اوندھے منہ ڈال کر مسلسل عذاب میں جلایا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، بلکہ دنیا ہی اللہ کے عذاب کی بنا پر اس ظالم کے لیے جہنم بن جائے گی۔ دنیا نے بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا کس انداز میں ان کی خود کی دنیا جہنم بن گئی۔ وہ ظالم حکمراں کہ جو ابھی کچھ تقریباً 19 20 21 سال پہلے اسی سرزمین عراق پر گرفتار ہوا تھا، آپ واقف ہیں جب پکڑا گیا تو کس انداز میں پکڑا گیا تھا، جس کے اقتدار کا حال یہ تھا کہ عراق میں لوگ اس کے نام سے تھراتے تھے، حال یہ تھا کہ لوگ روڈز کے اوپر چلتے ہوئے ڈرتے تھے، لوگ اپنی ناموس کو اپنے گھروں میں اس طرح سے رکھتے تھے کہ کہیں ظالم حاکم کی نظر نہ پڑ جائے، روب و دبدبے کا حال یہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عالم یہ تھا جس علاقے پہ نظر پڑ جاتی تھی وہ حکومت کا حصہ بن جاتا تھا، جس کمپنی کو پسند کر لیا وہ کمپنی حکومت کی ہو جاتی تھی، جس علاقے کو پسند کر لیا وہ علاقہ خرید کے حکومت کے مال میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ یہ ظلم کا حال تھا۔ نہ جانے کتنے مراجع، نہ جانے کتنے مجتہدین، نہ جانے کتنے علماء زیر خنجر قرار دیے گئے، پھانسیاں دی گئیں، انہیں قتل کیا گیا۔ وہ ظالم اور جابر جب پکڑا گیا تو کہاں تھا؟ اس گڈھے کے اندر، اس کنویں کے اندر، کہ جس کنویں کے اندر اپنے بدن کی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے اس کے پاس پانی تک موجود نہیں تھا۔ یہ ہے عذاب الحریق۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر ایک ایسا عذاب ہوتا ہے کہ جس کا حساب انسان نہیں کر سکتا۔ وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے قرار دیے، یہ عذاب حریق ہے۔ خود کے بیوی بچے انسان سے دور ہو جائیں، خود کے اہل و عیال اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، سوسائٹی میں کوئی اس کا نام لینے کے لیے راضی نہ ہو، کوئی بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے پر تیار نہ ہو، ہر طرف اس کے لیے تھو تھو کی جا رہی ہو، لوگ اس سے بیزار ہو، بھاگ رہے ہوں، یہ عذاب حریق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ظالموں کو کبھی بھی عذاب سے محفوظ نہیں رہنے دیتا۔ عذاب پروردگار آئے گا۔ قرآن مجید دوہرے عذاب کا وعدہ کر رہا ہے، ایک آخرت کا عذاب ہے، ایک دنیا کا عذاب ہے۔ اسی لیے اصحاب اخدود کے واقعے میں آپ نے دیکھا جو بلندیوں پر بیٹھے ہوئے آگ میں جلتے مؤمنین کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ بھی اسی آگ میں جلائے گئے، انہیں بھی اسی آگ میں جانا پڑا۔ کیوں؟ وجہ صرف یہی تھی، اللہ کبھی بھی ظالموں کو چھوڑتا نہیں ہے، انہیں سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اگر واقعی طور کے اوپر عذاب پروردگار کو نہیں سمجھ پایا،
تو پھر اس کو پوری طرح سے اپنے پروردگار کی طرف واپس پلٹ کے آنا چاہیے۔ میں نے تاریخ میں ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں ظلم کرنے والے کو سنگین سزا ملی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا ان کو تو سزا ملی، لیکن جو عادل حاکم ہوتا ہے اس کو پروردگار پھر اسی کے مطابق ویسی ہی جزا بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور انہی کی بنا پر انسان اس دنیا میں ترقی کرتا ہے، اور اسی کی بنا پر اگر عدالت ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اگر نہ ہو تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر مذلتوں کی گہرائیوں میں، کھائیوں میں گرتا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا نام شاید ہمارے ناظرین نے سنا ہو، جس کی حکومت اسلام جس موقع کے اوپر سرزمین مکہ میں ابھی بالکل پنپ رہا تھا اور ابتدائی مرحلے میں تھا، اس موقع پر اس کی حکومت سرزمین ایران پر تھی۔ اس کی خود جو ڈیتھ بتائی گئی ہے وہ 589 میلادی، یعنی جناب عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے کے تقریباً 600 سال کے بعد وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نام تاریخ نے نوشیروان لکھا۔ در واقع یہ انوشیروان ہے، لیکن زیادہ آرام سے استعمال ہو اس لیے نوشیروان کہا جاتا ہے۔ یہ جو نوشیروان ہے، فرخ اس کا نام تھا، اور ظاہر ہے کہ اب حکومت کی بنا پر اس کو خسرو، ظاہر ہے ایران کے جتنے بھی حکمراں گزرے ہیں ان سب کو خسرو کہا جاتا تھا، اس کو بھی خسرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام خرم یعنی فرخ اور نوشیروان، خسرو فرخ نوشیروان، یہ اس کا مکمل نام تھا۔ ان کی جو حکومت تھی وہ آپ واقف ہیں کہ تیسفون ایک علاقہ ہے، یہ ایران اور عراق کے بارڈر پہ ہے تقریباً، یہ اس زمانے میں ایران کا حصہ تھا۔ یہ تیسفون میں اس کی حکومت تھی، حکومت کا یہ مرکز تھا، یہ سینٹر تھا، اور یہ نوشیروان کو اتنا وقت گزر جانے کے باوجود آج 2022 تک ہم آ چکے ہیں، 2021 گزر رہا ہے، یہ جو اتنے سال گزر گئے اس کے باوجود اس انوشیروان کو عادل کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں کہ جو ہم سب کے لیے بھی درس ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہیں کہ واقعاً اگر انسان نے اپنی زندگی میں انصاف سے کام لیا ہے تو کامیاب ہوگا، اور اگر انصاف سے کام نہیں لیا ہے تو پھر اس کو عذاب پروردگار کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایران کا ایک خطہ تھا، ایک علاقہ تھا کہ جو اس زمانے میں تو ایران کا حصہ تھا، آج وہ آزاد ہو چکا ہے، اور وہ آذربائیجان آج وہ علاقہ ہے کہ جو پھر پہلے روس کے تحت اختیار تھا اور اب آزاد ہو کر ایک مستقل ملک کی شکل رکھتا ہے۔ اس آذربائیجان میں اس نوشیروان کی بھی حکومت تھی، اس لیے کہ ایران کا حصہ تھا۔ آذربائیجان میں وہ انسان جو اس نوشیروان کی طرف سے حکومت کا اختیار جسے دیا گیا تھا، جو والی تھا، ظاہر ہے کہ نوشیروان تو نہایت درجہ عادل بیان کیا گیا ہے تاریخ میں، اس کے بارے میں ابھی گفتگو کرتا ہوں میں۔ یہ جو اس کا نمائندہ تھا، والی تھا آذربائیجان کا، وہ ابتدا میں تو بڑا اچھا، لیکن بعد میں بگڑ گیا، اور اب اس طرح سے بگڑا کہ اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ مال و دولت کو جمع کرنا، لوگوں سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا، لوگوں کے مالیات نہ جمع کرنے پر ان کے حیوانات کو اپنے قبضے میں کر لینا، ان کی زمینوں پر قابض ہو جانا، یہ اس کا ایک مزاج بن گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو اور زیادہ خوشحال بنانے کے لیے معلوم کیا کہ کون سا علاقہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سرسبز و شاداب ہے اس آذربائیجان کا، تاکہ اس جگہ کے اوپر اپنے وہ جو آج کے دور میں پکنک پوائنٹ کہا جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر جا کر انسان زیادہ
فرحت اور خوشی محسوس کرے کون سا علاقہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شہر کے باہر ایک بہت بڑا علاقہ ہے کہ جس علاقے کے اوپر ایک خاتون کی، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی اسی پہ گزرتی تھی، اس کو اپنے باپ سے میراث میں زمین ملی تھی، اس کی کھیتی باڑی ہوتی تھی، کہ ایک خاتون ہے کہ جس کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، یہ زمین سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہے، یہ زمین اگر حکومت کی پاس آ جائے تو پھر بڑے اچھے سے وہاں کے اوپر یہ اپنا، جس کو آج کے دور میں کہا ویکنڈ ہوم بنا لے، اور پھر وہاں جب بھی اس کو فرصت ملے جائے اور زندگی گزارے۔ اس نے اس خاتون کے پاس آدمی بھیجا کہ تم یہ کتنے میں زمین بیچو گی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے زمین نہیں بیچنا ہے، اس لیے کہ میری زندگی کا یہی سرمایہ ہے۔ وہ آدمی واپس آ گیا، پھر آدمی بھیجا، کتنے میں تم بیچو گی؟ کہا نہیں، مجھے نہیں بیچنا ہے، میں نے کہہ دیا نہیں بیچوں گی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار مسلسل آدمی آتے رہے اور بس یہی کہ تم یہ زمین بیچ دو، کتنا پیسہ چاہیے ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا ہے، یہی زمین میرا کل سرمایہ ہے، اگر یہ بک گئی تو میں پھر کیا کروں گی؟ ایک بار رقم مل جائے گی، پر کچھ دنوں تک خرچ چل جائے گا، لیکن پھر اس زمین سے جو میری درآمد ہوتی ہے، جو پوری زندگی میری گزرنے کا ذریعہ، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اصرار ادھر سے بڑھتا گیا، انکار ادھر سے شدید ہوتا گیا۔ ایک دن یہی جو نوشیروان کا آذربائیجان میں والی تھا وہ خود آیا، اور آنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس زمین کو چاروں طرف سے دیوار اٹھا کر گھیر دیا جائے۔ وہ خاتون بھی دوڑتی ہوئی آئی، کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم نے تم کو آفر دیا تھا کہ یہ زمین ہم کو بیچ دو، تم نے نہیں بیچا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب جب تم بالکل ظلم پر ہی تیار ہو تو ٹھیک ہے، جو رقم تم چاہتے ہو، چاہ رہے تھے دینا، وہی رقم مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، اب ٹائم گزر گیا، اب وہ رقم بھی تمہیں نہیں ملنے والی۔ اب تو بالکل زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی، خود کی اپنی پراپرٹی بھی چلی گئی، اس پراپرٹی کے جو پیسہ ملنا تھا وہ بھی چلا گیا، تو بڑی پریشان کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ زیادہ فکر میں لوگوں نے اس سے کہا اتنی زیادہ پریشان کیوں ہوتی ہو، نوشیروان کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے جیسا بتایا کہ بالکل ایران کے بارڈر کے اوپر اس کی دارالحکومت، وہ اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں جاؤ گی تو تمہیں انصاف ملے گا۔ یہ بہرحال اس زمانے کا سفر، آج سے تقریباً آپ ذرا سوچیں 1500 سال پہلے کا سفر، کس انداز میں اس نے طے کیا ہوگا۔ راستے کی مشکلات، راستے کی سختیاں، دن و رات کا سفر، بڑی مشکلوں سے، بڑی مصیبتوں سے، ظاہر ہے کہ اس کے پاس اب رقم بھی نہیں رہ گئی تھی، بھوکی پیاسی کس حال میں یہ پہنچی۔ اب جب دارالحکومت پہنچی، اور دارالحکومت پہنچنے کے بعد اس نے دریافت کیا کہ یہاں کے اوپر کہاں پر وہ حاکم رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ حاکم کہ جو یہاں کے اوپر رہتا ہے وہ اپنے قصر میں تو تھا، لیکن اپنے قصر 30 خون میں جو اس کا قصر تھا، وہاں سے وہ نکل کے جنگل چلا گیا ہے شکار کرنے کے لیے۔ اچھا آپ کو بتائیں کہ اب اس خاتون کو ایک اور ایسی خبر ملی کہ اب یہ سمجھی کہ اب میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ آذربائیجان کا والی بھی ملنے کے لیے نوشیروان کے پاس آیا ہوا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ نوشیروان اس والی آذربائیجان کو بھی اپنے ساتھ شکار پہ لے کے گیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ اب تو میری سنوائی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال نکلی، وہ معلوم کیا کہ کہاں کے اوپر نوشیروان شکار کرنے گیا ہے، وہ تلاش کرتی ہوئی جنگل میں پہنچی۔ اب ملنا تو اتنا آسان نہیں تھا، ایک حاکم سے ملنا، وہ بھی جنگل میں جہاں کے اوپر خطرات ہیں، کس انداز میں وہ ملے، بڑی مشکلوں کے ساتھ۔ اس کی جب رسائی ہوئی تو دیکھا کہ بغل میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ جو آذربائیجان کا والی ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا کریں، اس نے وہیں پر موجود ایک انسان سے کہا کہ میرا ایک خط لکھ دو۔ خط لکھا، اور خط لکھ کر اس نے نوشیروان جو بڑی مشکل سے اس نے وقت دیا تھا اس کے پاس گئی، اور وہ خط اس نے نوشیروان کو دیا، اور پھر واپس آ رہی تھی۔ نوشیروان نے کہا ٹھہر جاؤ۔ رکی، کیا ہوا؟ کب رک جاؤ، پہلے میں خط پڑھوں تو تمہارا کیا لکھا ہے تم نے۔ نوشیروان بے پناہ عاقل بھی تھا، زیرک انسان تھا، تیز ہوش تھا، انٹیلیجنٹ تھا۔ خط پڑھا، ذرا بھی ظاہر نہیں کیا کہ بغل میں بیٹھا ہوا والی آذربائیجان، اس کے خلاف خط لکھا گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم اس خط کے ذریعے سے اپنی مشکل، میں نے پورا خط تمہارا پڑھ لیا، پریشان نہ ہو، تم چلی جاؤ واپس،
اپنے شہر نہیں، تم واپس دارالحکومت آ جاؤ، اور اس دارالحکومت میں تیسفون میں اپنے نوکروں سے کہا، غلاموں سے کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ اور اس کو لے جا کر محل کے فلاں حجرے میں جگہ دو، آرام سے یہ رہے، کھائے پیے آرام کرے، میں واپس آتا ہوں تیسفون تو دیکھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا گفتگو کرنی ہے۔ اس خاتون کو رخصت کر دیا، لیکن تیسفون وہ خاتون پہنچے اس سے پہلے ہی نوشیروان نے یہ حکم دیا اپنے ایک غلام کو بلا کر کہ تم سیدھے یہاں سے آذربائیجان جاؤ۔ اچھا، اب اس کو خبر نہیں ہے والی آذربائیجان کو، سیدھے تم آذربائیجان جاؤ، رقم تمہیں دی جا رہی ہے، تمہیں حکومت کے گھر میں یا حکومت کے دفتر میں نہیں رکنا ہے، تم ایک عام انسان بن کے جاؤ، اور جب کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ میرا ایک غلام بھاگا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک عام انسان، کامن مین بن کے۔ اور اس شہر میں تمہیں 10 دن رہنا ہوگا، 10 دن کے درمیان تم معلوم کرو کہ یہ خاتون کون ہے، اس خاتون کی زمین کتنی ہے، اس خاتون کے ساتھ جو بیان کیا ہے اس نے وہ سب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کی زمین کو حکومت نے مصادرہ کر لیا ہے تو کچھ رقم دی ہے یا نہیں دی ہے، کیوں مصادرہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، حاکم کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، ساری باتیں تم معلوم کر کے 10 دن میں واپس تیسفون آؤ۔ یہ خاتون یہاں انتظار کر رہی ہے، یہ آدمی بھیج دیا گیا، تیسفون سے نکل کے چلا گیا آذربائیجان۔ یہ جا کے اس نے جہاں جس سے بھی پوچھا سب نے بتایا کہ وہ بڑی نیک خاتون ہے، لیکن حاکم بڑا ظالم ہے، والی بڑا ظالم ہے آذربائیجان کا، اور اس نے بڑا ظلم ڈھایا ہے، رقم دیے بغیر زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اور کچھ دن ہو گئے خاتون بھی کہاں غائب ہو گئی کچھ پتہ نہیں ہے، لوگوں نے بتایا۔ یہ غلام واپس آیا، آنے کے بعد اس نے تیسفون میں اپنے آقا کو، نوشیروان کو ساری خبر دی۔ نوشیروان نے سارے حکمراں جتنے تھے سب کو بلایا، سارے شہر کے بزرگان کو بھی بلایا اور آذربائیجان کے والی کو بھی بلایا، اور اس خاتون کو، اس بڑھیا کو بھی بلایا۔ دربار میں جب سب جمع ہو گئے تو اس نے اس غلام کو بھی بلایا کہ جس نے ساری رپورٹس پیش کی، اس خاتون کی خبر، خاتون نے اپنی ساری بات پیش کی، اور اس کے بعد نوشیروان نے کہا اگر یہ ظلم کسی عام انسان نے کیا ہوتا تو صرف میں اتنا کرتا کہ اس کو مجبور کرتا کہ وہ رقم اس خاتون کو دے، یا مجبور کرتا کہ زمین اس خاتون کو واپس کرے، لیکن ایک عام انسان نے اس خاتون پہ ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ نوشیروان کے نمائندے نے ظلم کیا ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے؟ کہ اس کو بدن سے اس کی کھال کو اتارو، جو والی آذربائیجان تھا، بدن سے اس کی کھال کو اتارو، اور پھر اگر یہ زندہ بچ جائے تو پھر اس کو گھوڑے میں باندھ کے پورے شہر میں گھمایا جائے، اور اگر یہ مر جائے تو پھر اس کی لاش کو آذربائیجان میں آویزاں کرو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نوشیروان کا والی اگر ظلم کرتا ہے تو پھر نوشیروان اس کو نہیں بخشتا ہے۔ آپ سنیں گے اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد پورے ایران میں، ساری مملکتوں میں جب یہ خبر پہنچی تو اب حال یہ تھا کہ جن لوگ، اب تو اس کے بعد تو کسی کے اندر جرات نہیں ہوئی ظلم کرے، اور وہ تو بعد کا مرحلہ تھا، جس نے جس کا مال جہاں کہیں بھی چھینا تھا وہ فوراً سب نے واپس کیا، اور پھر رضایت نامہ لکھوایا کہ تم سب مجھ سے راضی ہو۔ کیوں؟ اگر حاکم عادل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تحت کام کرنے والے سب عادل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حاکم ظلم کرتا ہے تو پھر اس کے ظلم کی بنا پر اس کے تحت اختیار افراد بھی ظلم کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ آج سورہ مبارکہ بروج کی اس 10ویں آیہ شریفہ کی تفسیر سے ہم نے یہ درس لیا کہ ہماری زندگیوں میں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے لیے کبھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ہم سب اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کے عاجزانہ التماس کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں ظلم سے پرہیز کرنے، ظلم سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما،
اور ہم سب کی زندگیوں کو کامیاب اور کامران زندگی قرار فرما۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے والی و وارث آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس کورونا کی بنا پہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو عادلانہ حکومت یعنی آخری امام کی حکومت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے آج کے تفسیر کے اس درس میں جو سوال آپ سے پوچھا جانا ہے اس سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، لیکن اس سوال سے پہلے آپ سبھی ناظرین سے بسط ادب التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید اقرار حسین ابن سید گلزار حسین کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ آئیے آج کے سوال کی طرف آپ کو لے کے چلیں۔ آج جس بیان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اس بیان میں میں نے ایک آیے شریفہ کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ میرا انتظام اور میرا چارہ کار سب سے زیادہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے اس آیے شریفہ کا ریفرنس بھی عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کے کس سورے کی آیے شریفہ ہے۔ آپ حضرات وہ سورہ صرف آیت نمبر نہیں، صرف سورہ لکھ کر بھیج دیں کہ یہ آیت کس سورے کا حصہ ہے، تاکہ آپ کو علی ٹی وی کی طرف سے ایک اچھا اور نفیس انعام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔